الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے۔ دو ویڈیو میں ہم اس عنوان کو انشاءاللہ العزیز مکمل کر سکیں گے۔ عنوان ہے کسی عام مجبوری عام مصروفیت کی وجہ سے یا بغیر عذر کے ظہر عصر کو جمع کر لینا یا مغرب عشاء کو جمع کر لینا، اور دوسری ویڈیو میں بارش کی صورت میں یہی دو نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ ذیوکار حضرات، 5 نمازوں کے اوقات بالاتفاق مقرر ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وقت کی ابتدا یا انتہا کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن 5 نمازوں کے اوقات مقرر ہیں۔ ہمارا جو عنوان ہے کہ کسی عام مصروفیت کی وجہ سے یہ دو نمازیں آپس میں جمع کی جا سکتی ہیں یا نہیں۔ پہلی بات ایک ہوتی ہے نماز خوف، چونکہ اگلی حدیث میں خوف اور سفر کا ذکر آ رہا ہے۔ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دو نمازیں جمع کرنا ثابت ہیں، بسیار دلائل موجود ہیں۔ انشاءاللہ یہ الگ سے امید ہے آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی، لیکن یہ بات ثابت ہے۔ سفر میں آپ علیہ السلام ظہر عصر کو ظہر کے وقت میں یا عصر کے وقت میں جمع کر لیتے، مغرب عشاء کو مغرب کے وقت میں یا عشاء کے وقت میں جمع کر لیتے۔ ظہر کے وقت میں جمع کریں اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، عصر کے وقت میں جمع کریں اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں، مغرب کے وقت میں جمع کریں عشاء کو لے کر تو اس کو جمع تقدیم، اور عشاء کے وقت میں جمع کریں تو جمع تاخیر۔ سفر میں آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ دوسری بات نماز خوف، جب دشمن کا خوف ہو تو نماز خوف کے بھی کچھ استثنائی صورتیں ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تمہیں دشمن کا ڈر ہو تو پیدل چلتی ہوئی نماز پڑھ لو یا سواری پر سواری کرتے ہوئی نماز پڑھ لو۔ یہ ایک خصوصیت ہے نماز خوف کی۔ دوسری صحیح مسلم کی روایت ہے وَفِي الْخَوْفِ رَكَعَةً، کہ نماز خوف ایک رکعت بھی ہے۔ جب خوف، یعنی یہ چیز میں تشریح کے طور پر کہہ رہا ہوں، جب خوف زیادہ سخت ہو اور 4 یا 2 رکعتیں، 2 تو ہیں نا سفر کی وجہ سے، 4 رکعتیں ادا نہیں کر پا رہے، مثال کے طور پر اپنے علاقے میں ہی دشمنوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے یا سفر میں ہیں تو اب 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے تو پھر 1 رکعت ہے۔ یہ بھی ایک نماز خوف کی استثنائی صورت ہے کہ 1 رکعت بھی، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور تیسری بات غزوہ خندق، جس کے بارے میں ہم یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں نہیں تھے، آپ علیہ السلام نے غزوہ خندق کے موقع پہ نمازیں جمع کی تھیں، نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کی تھیں۔ یہ بات تو ثابت ہو گئی۔ یہ بات میں شروع میں عرض کر دوں کہ اس قسم کی واضح حدیث کہ آپ علیہ السلام نے بارش کی وجہ سے نمازیں جمع کیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ اس قسم کی واضح حدیث، یہ بات پہلے آپ ذہن نشین کر لیں بھائی، جیسے ہے نا کہ خوف میں باقاعدہ ثابت ہے کہ 2 نمازیں جمع کی گئیں، اور سفر میں باقاعدہ ثابت ہے کہ نمازیں جمع کی گئیں، اس طرح یہ ثابت نہیں ہے کہ بارش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ نمازیں جمع کی ہوں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جمع کرنا درست ہے، جمع کرنا درست ہے، لیکن یہ نہیں ثابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ راوی یہ کہے کہ آپ علیہ السلام نے جمع کی ہوں۔ ہمارے پاس دلائل کیا ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ہوگا۔ اب ہم جو بات گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ نمازی حضرات کو اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ بعض اوقات شاذ و نادر، وی ریئر، وہ ظہر کے ٹائم میں اثر پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور تنبیہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا نظم اور جماعت کے ماتحت ہونا چاہیے، یہ سب چیزیں نظم اور جماعت کے ماتحت ہونی چاہیے۔ بہرحال سب سے بہتر، پچھلے دن ہم ایک مسجد میں گئے نا تو انہوں نے امام سے کہا جی آپ مغرب سے عشاء پڑھا دیں، تو امام مطمئن نہیں ہوئے، جو صورتحال تھی موسم کی، انہوں نے کہا جی ہم الگ پڑھ لیتے ہیں، تو اس سے نا مسجد میں باقاعدہ ایک اختلاف سا پھیل گیا۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اختلافی صورتحال مطلب ہے کہ جس سے مومنوں کے دلوں میں ذرا تفرق
اور دوری پیدا ہو اس سے بچنا چاہیے۔ جماعت نظم کے تحت کروائیں، یا اگر امام صاحب نہیں مانے اور آپ کی کوئی مجبوری ہے پھر آپ مطلب اپنے ساتھ کوئی ایسا بندہ اعلان کرنے سے بچیں اور جماعت کا اہتمام کریں۔ اگر آپ کسی وجہ سے نماز جمع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ جماعت کا اہتمام کریں، یہ اہتمام آپ کے سپرد ہے، آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب یہ بات ہے کوئی مصروفیت بن جاتی ہے، اور سب سے پہلے ہیں یہ دو دلائل۔ پہلی دلیل ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ہم جو متن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کا ہے۔ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کو جمع کیا، مغرب عشاء کو جمع کیا، فی غیر خوف ولا مطر ولا سفر، نہ تو دشمن کا ڈر تھا، نہ سفر تھا، نہ بارش تھی۔ یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے جمع کی نمازیں، خوف بھی نہیں تھا، مدینہ منورہ میں جمع کی، اور سفر بھی نہیں تھا، اور بارش بھی نہیں تھی۔ تو عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ تو عبداللہ بن عباس نے جواب دیا کہ لا یحرج امتہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنگی میں نہ ڈال دیں۔ اگر کوئی عذر بن جاتا ہے اور بندے کا دوبارہ آنا عصر کے لیے مشکل لگ رہا ہے یا عشاء کے لیے مشکل لگ رہا ہے، دیکھیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ رخصت کو رخصت ہی رکھا کریں۔ جس طرح شیعہ حضرات نے مغربین اور ظہرین اور مغربین بنا لی، وہ غیر شرعی معاملہ ہے، وہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں رخصت کی، ظہر کا ٹائم مقرر ہے، عصر کا ٹائم مقرر ہے، ہم بات کر رہے ہیں رخصت کی۔ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ صحیح بخاری میں نمبر 543 ہے، صحیح مسلم میں 705 ہے۔ دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الاولی والعصر و بین المغرب والعشاء، کہ آپ علیہ السلام نے اولا پہلی نماز، حضرت جبرائیل امین نے معراج کے بعد جو پہلی نماز آپ علیہ السلام کو پڑھائی تھی وہ ظہر کی تھی، اس لیے اس کو اولا پہلی نماز کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ظہر عصر کو جمع کیا اور مغرب عشاء کو جمع کیا، اور آپ علیہ السلام نے پھر خود فرمایا صنعت ھذا لکی لا تحرج امتی، میں نے یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ میری امت تنگی میں نہ پڑے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں بھئی آپ کا عذر معقول ہے، کسی وجہ سے جماعت کا اہتمام آپ کوشش کریں، جماعت کے بغیر نماز نہیں پڑھنی چاہیے، جماعت کا اہتمام کرنا فرض ہے۔ یہ مطلب ہے کہ دو حدیثیں ہو گئی، اور ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس کا ذکر عبداللہ بن عباس کے عمل میں آئے گا، لیکن وہ بھی دلالت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جمع کی ہیں۔ اب حضرت بات یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ عمل بیان کر رہے ہیں، وہ خود عمل کیسے کیا کرتے تھے، اور وہ اس عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیسے کرتے تھے، یہ دو مثالیں مطلب ہے کہ ذہن میں رکھنی چاہیے تاکہ یہ احادیث اچھی طرح سمجھ آ سکے۔ عبداللہ بن شقیق جو تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کے بعد، غور کریں گے، عصر کے بعد خطاب شروع کیا، سورج غروب ہو گیا، ستارے نظر آنے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، یہ موجم کبیر طبرانی کی اور موجم اوسط یہ بھی طبرانی کی کتاب ہے، ان میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان کی تفصیل کے لیے شیخ البانی کا جو سلسلہ صحیحہ ہے 2837 نمبر، وہاں اس روایت کی تفصیل آپ کو مل سکتی ہے۔ یہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث کا حوالہ ہے۔ یہ عبداللہ بن شقیق جو بات کر رہے ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے خطاب شروع کیا عصر کے بعد، سورج غروب ہو گیا، تھوڑا اندھیرا ہوا تو ستارے نظر آنے لگے۔ لوگوں نے کہا جی نماز پڑھائیں، نماز مغرب لیٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک بنو تمیم کا آدمی آیا اور مسلسل ہی کہنے لگا جی الصلاۃ الصلاۃ، نماز پڑھیں، بس بھی کریں، آپ نے خطاب شروع کر رکھا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتعلمونی بسنت اللہ ام لک، بھئی تیری ماں مر جائے تو مجھے سنت کی تعلیم دیتا ہے؟ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے ظہر اور عصر کو بھی جمع کیا، آپ نے مغرب اور عشاء کو بھی جمع کیا، تو میں جمع کر کے پڑھوں گا۔
عبداللہ بن شقیق جو یہ منظر دیکھ رہے تھے اور بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے بڑی عجیب سی ٹینشن ہوئی، یہ کیا ہے؟ مطلب ہے کہ نہ کوئی عذر ہے، نہ خوف ہے، مطلب ہے کہ نہ سفر ہے، اور عبداللہ بن عباس نماز جمع کریں گے۔ کہتے ہیں فَحَاكَ فِي صَدْرِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، مجھے کوئی ہچکچاہٹ سی ہوئی سینے میں، تسلی نہیں ہو رہی تھی، تو میں آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فَسْأَلْتُ فَصَدَّقَ مَقَالَتَهُ، میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے میری عبداللہ بن عباس کی بات کی تصدیق کی۔ میں نے کہا تھا نا تیسری حدیث سیدنا ابو ہریرہ کی، وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عبداللہ بن عباس کی تصدیق کی کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا اور وہ درست کر رہے ہیں۔ اب بات حضرات یہ ہے کہ اگرچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ ان کا موضوع ایسا تھا کہ جس کو وہ روک نہیں سکتے تھے، لیکن آپ ذہن نشین کر لیں، اگر ایک خطیب امام نمازیوں سے کہ بھئی پہلے اب نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے میری بات سن کے جاننا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں مطلب ہے کہ یہ مختلف جلسے، تقریریں، کانفرنسیں ہم کرتی رہتے ہیں نا جی، ایسا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کس چیز کو سامنے رکھ کر دو نمازوں کو جمع کیا تھا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا عذر ہے، یہ مطلب ہے کہ معمولی سا عذر ہے، معمولی سا عذر ہے۔ خطیب اپنے مقتدی حضرات کو پابند کر سکتا ہے کہ بھائی آپ پہلے مغرب پڑھتے ہیں، اس کے بعد باقی خطاب ہوگا، یہ ہو سکتا ہے، انہوں نے نہیں کیا، تو یہ بالکل معمولی سا عذر ہے، بالکل معمولی سا۔ تو یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور عمل ہے، یہ عمل انہوں نے کیا تھا بصرہ میں۔ کیا کیا جی؟ یہ روایت سنن نسائی 590 نمبر ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے صلی بالبصرۃ الاولی والعصر، کہ عبداللہ بن عباس نے نماز ظہر اور نماز عصر بصرہ میں پڑھی، لیس بینہما شیء، ان دو کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نماز جمع کریں، مقیم ہیں آپ، 4 رکعتیں ظہر پڑھیں گے، 4 عصر پڑھیں گے، تو ان میں سنتے انشاءاللہ نہیں ہیں، اگرچہ اس میں علماء کرام کا ہلکا سے اختلاف ہے، لیکن ہمارا نظریہ یہی ہے کہ انشاءاللہ سنتے نہیں ہیں۔ ایک بھی حدیث بھی ہے۔ دوسرا، اگر سنتے بھی ساتھ رکھیں تو یہ بڑا ہیوی عمل ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت سے تنگی کو دور کر رہے تھے، اور عام روایات میں سنتوں کا ذکر بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال دلیل اصل یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس نے ان دو کے درمیان کوئی مزید نماز نہیں پڑھی، اور مغرب اور عشاء کو جمع کیا، لیس بینہما شیء، ان دو کے درمیان میں کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اگر سنتے پڑھنی ہوتی تو مغرب کی سنتے مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ بہرحال بھئی اختلافی رائے ضرور ہے، تو ہمارا اطمینان اس بات پر ہے کہ سنتے انشاءاللہ معاف ہو جائیں گی۔ ایک سنت مل جائے گی رخصت کہ آپ وقت سے پہلے نماز پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا سنتوں کی بھی انشاءاللہ معافی ہو جائے گی۔ پھر عبداللہ بن عباس نے یہ عمل کرنے کے بعد وزام ابن عباس انہ صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ الاولی والعصر 8 سجدات لیس بینہما شیء، عبداللہ بن عباس نے بتایا کہ بھئی میں نے مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نماز اولا یعنی نماز ظہر اور نماز عصر یہ 8 رکعتیں پڑھی تھیں، لیس بینہما شیء، ان دو کے درمیان کوئی سنتے نہیں پڑیں گی۔ اب آپ کو پتہ ہے عصر کے بعد تو روٹین میں عصر کے بعد کی سنتے نہیں ہیں، روٹین میں جو سنن رواتبہ ہیں، ظہر کے بعد تو ہیں، تو ان کا ٹائم بھی نہیں دیا گیا، واللہ اعلم بالصواب۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ سنتے نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اس میں عذر کا ذکر نہیں جو سنن نسائی کی روایت ہے، لیکن عبداللہ بن شقیق وہ خطاب والا عذر پیش کرتے ہیں۔ اب حضرات یہ مطلب ہے کل دلائل ہیں عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف یعنی دشمن کا ڈر، سفر اور بارش، ان 3 چیزوں کا ذکر صرف عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے۔ بار بار بات وضاحت کرنا ذرا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے، تو ان سے یعنی ان دلائل سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بعض اوقات اگر آدمی کو کوئی ایسی مجبوری ہے کہ اس کا دوبارہ آنا مشکل ہے، دیکھیں ایسی مجبوری کوئی نہیں ہوتی کہ میں آ ہی نہیں سکتا، یا وہ وہیں ہسپتال میں ہے، کسی مریض کے ساتھ تیماردار ہے یا گھر میں ہے، تو وہ وہاں بھی ادا کر سکتا ہے۔
مطلب ہے کہ اللہ پاک نے عام زندگی میں 5 نمازیں رکھی ہیں نا، اٹ مینز کہ 5 نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں، سفر میں کی جا سکتی ہیں، حضر میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا وہ مجھے ٹائم نہیں ملا، وہ جھوٹے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور دانائی کو ٹھکرا رہے ہوتے ہیں۔ تو ادا کی جا سکتی ہے، یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہر نماز کو ہر وقت میں اگر پڑھیں تو قیامت آ جائے گی، بھئی یہ شریعت کی طرف سے رخصت ہے۔ اور ایک اور چیز میں بھول گیا تھا، ایک ہوتا ہے نماز کو بھول جانا یا نادانستہ طور پہ نماز سے سو جانا، ان 2 چیزوں کا بیان ہماری اس ویڈیو میں نہیں ہے کہ بندہ سو گیا یا بندہ بھول گیا، اس چیز کا ذکر یہاں نہیں ہے۔ تو ویسے اگر کوئی عذر آدمی جس کو معقول سمجھتا ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے کبھی کبھار کہ میرا آج آنا مشکل ہے، طبیعت زیادہ خراب ہو رہی ہے، تو وہ کسی آدمی کو کہے بھئی آپ سنتوں کی نیت کر لیں، میں فرض کی نیت کر لیتا ہوں، او جماعت کروا لیتے ہیں، یا آپ مجھ پہ صدقہ کریں، میرے ساتھ نفل کی نیت سے نماز پڑھ لیں، یا کوئی اور آدمی تیار ہے نماز جمع کرنے کے لیے، تو ایسی مطلب ہے کہ صورت میں ظہر عصر اور مغرب عشاء کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن شقیق والی روایت ہے نا خطاب والی، کہ وہ خطاب کر رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے کوئی مناسب سے اگر اس قسم کی بات ہو تو اس بنا پر بھی آدمی مثلا عام طور پہ مطلب ایک خاص طور پہ یہ جو خواتین کا مسئلہ ہوتا ہے نا، بھئی ظہر مغرب کے بعد وہ شادی پہ جا رہی ہیں اور مطلب ہاں بڑی دیر ہو جاتی ہے اور موقع بھی نہیں ملتا، تو ایسے موقع پہ مطلب ہے مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ سکتے ہیں، یا 2 بجے فنکشن رکھا گیا تو فارغ ہونا ہے مغرب کے قریب، ایسے موقع پر بھی انشاءاللہ ظہر کے ساتھ عصر پڑھی جا سکتی ہے۔ تو جب آدمی مناسب سمجھے کہ میرے لیے ذرا مشکل ہے، میرے لیے وہاں اہتمام کرنا، میرج حال میں نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، جائے نماز بھی ممکن ہے وضو کا مسئلہ بن جائے اور کوئی مطلب ہے کہ وہاں اچھی طرح اہتمام نہ ہو، تو ان صورتوں میں انشاءاللہ العزیز، لیکن اس چیز کو ذہن نشین کر لیں، نہ عادت بنانی ہے اور جماعت کا اہتمام کرنا ہے، جماعت کا اہتمام جہاں تلک ہو سکے آپ نے نہیں چھوڑنا۔ تو باقی بارش میں یہ چیز، یہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں، انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو مسئلہ اگلی ویڈیو میں ملے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔